بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیرت انگیز طور پر اگرچہ پارٹی تقسیم ہے، حکمران پارٹی نون لیگ، لیکن بات چیت شروع ہو گئی ہے عمران خان کے اور نون لیگ کے درمیان، کچھ براہ راست کچھ بالواسطہ۔ جیل میں عمران خان پہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں اور ان ججوں کے تبادلے کیے جا رہے ہیں جنہوں نے 9 مئی کے مقدمات جن لوگوں پر قائم تھے۔ مجھے ملزم کا لفظ استعمال کرنے میں تامل ہے اس لیے کہ ان میں سے بہت سے بے گناہ تھے اور عدالتوں نے انہیں بے گناہ قرار دیا، ان کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ قاضی عیسی صاحب کی توسیع کا امکان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اگرچہ وہ تو اب بھی امید کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور مبصرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے ملک کے حالات میں بہتری آئے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ معاہدہ تھا باقاعدہ طور پر طے پایا، لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وعدہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتا۔ غزہ کے جو شہداء اور مظلوم لوگ کو کوئی تاریخ میں ایسی جنگ نہیں ہے جس میں 80% آبادی جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہو، مکانات تباہ کر دیے گئے ہوں اور اتنے تناسب سے لوگ شہید ہوئے ہوں۔ ان کے حق میں مظاہرہ کرنے پر سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی کے اور ان کے اہلیہ اور جماعت اسلامی کے کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسرائیل سے کیا ہمدردی ہے اس حکومت کو۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترم عالیہ نیلم کے احکامات پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد عباس کو ان کو موجودہ عہدے سے ہٹا کر لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور اور راولپنڈی میں 9 مئی سے متعلق مقدمات سننے والے ججوں کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جج محمد عباس نے کس بہادری اور کس شائستگی کے ساتھ، مگر بڑی شائستگی کے ساتھ کمال بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ گھنٹوں تک جو ہے ایک اندازہ کہ 7 گھنٹے تک سڑکیں روکے رکھی گئیں، اور عمر ایوب اور ان کے ساتھی جو بہت دور سے سفر کر کے آئے تھے انہیں عدالت میں پیش ہونا تھا، انہیں بھی پیش ہونے نہیں دیا گیا، اور ٹریفک روک دی گئی، ہر کہیں پولیس کھڑی تھی، ان پہ دباؤ ڈالا گیا اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی ضمانت قبول کر لی، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو رجسٹرار کے توسط سے خط لکھا کہ ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق 9 مئی کے مقدمات میں بشرا بی بی کو بری کرنے والے جج کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر ملی۔ مظاہرے عمران خان کے حق میں ہو رہے ہیں ہر کہیں۔ کل رات گئے خبر آئی کہ اس وقت وہاں ایم پی ہیں عجب گل، ان کی قیادت میں ایک بڑا جلوس نکلا ہے۔ بہت چھوٹی سی آبادی ہے وزیرستان کی، یعنی شمالی وزیرستان کا تو مجھے یاد ہے کہ 2.25 لاکھ کی آبادی ہے، تو ساری ملا کے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، بڑی آبادی تو کوئی ہے نہیں، تو وہ 1 قصبہ ہے، 2 قصبے ہیں، تو اس میں بے شمار مظاہرین شامل تھے۔ ملتان میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، اور یہ طلباء کا جلوس تھا جس کا پہلے سے اعلان کیا گیا تھا۔ حاضری اگرچہ ان میں غیر معمولی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مظاہرے تھمنے میں نہیں آ رہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخرکار جو اسٹریٹجی وضع کی جائے گی، میرا تاثر یہ ہے وہ یہی ہوگی کہ مقامی سطح پر پولیس کو ہر کہیں انگیج کر لیا جائے اور شہروں میں مظاہرے ہوں۔ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بہت سختی کے ساتھ کہا ہے کہ مجھے ایک پانامہ ملا تھا اور میں نے نواز شریف کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ آپ لوگوں کو 8 فروری ملا، آپ لوگوں کو کمشنر راولپنڈی کا استعفیٰ ملا، آپ کو انوار الحق کاکڑ کا بیان ملا، آپ کو اور بہت سے مواقع ملے، مگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور کارکن آپ سے آگے نکل گئے ہیں،
اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے لیڈرشپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتی اگر، تو کارکنوں نے روند کر گزر جاتے ہیں۔ ریاستی مشینری جو ہے وہ اتنی سختی کر رہی ہے یہ مظاہرے، ورنہ اگر یعنی ماحول ایسا ہوتا، جیسے مثال کے طور پر 77 میں بھی تھا، تو اگرچہ اس میں لوگوں کو قتل بہت کیا گیا تھا، تو مگر یہ ہے کہ بہرحال ان کی تنظیم بہتر تھی، اس میں جماعت اسلامی کا بڑا رول تھا، جمعیت علماء پاکستان کا تھا، اور جماعتوں کو تھا، ANP کا بھی تھا کیونکہ ان کے لوگ جیل میں تھے، اور باقی بھی سب پارٹیوں کا تھا، نواز رضا، نصر اللہ خان جیسے۔ لیڈرشپ پہ بہت فرق پڑتا ہے، اور لیڈرشپ تو بھاگ گئی اپنی، بھلے انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نہیں کیا تھا، اپنے ساتھیوں کو ضرور دلائی کیمپ میں ڈالا تھا کہ ان پارٹیوں کے لیڈروں کو اپنا جو ہے وہ پارٹیاں چھڑوانے کی کوشش کریں، اس کے لیے بلیک میل کریں، اس کی فائلیں بنائیں۔ تو اب ایسا دباؤ ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو 8 ستمبر کے جلسے پہ بہت کچھ انحصار تھا، لیکن ابھی رانا صاحب نے کچھ دیر پہلے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے، اب رانا صاحب مہذب بہت ہو گئے ہیں، یہ آپ آج کل ان کے بیانات پڑھیں تو وہ عمران خان صاحب کو خان صاحب کہتے ہیں، عمران صاحب کہتے ہیں، تو پہلے تو وہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ غیر پارلیمانی تھے، دورانی نہیں چاہیے، کچھ حقیقت پسندی ان میں، اور انہوں نے نواز شریف کو مشورہ بھی دیا تھا، انہوں نے خواجہ سعد رفیق نے، کہ اپنی شکست تسلیم کر لے۔ تو بہرحال اب کیا کریں، تو وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن 8 ستمبر کا جلسہ بہرحال وہ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، معاہدہ ہو چکا ہے، اور غالباً اس کے بعد رانا صاحب کے اس بیان کے بعد ممکن ہے عدالت سے بھی رجوع کیا جائے۔ تو 8 ستمبر کے جلسے میں پہ بہت کچھ انحصار ہے، اور میرا خیال ہے کافی حاضری ہوگی، عمران خان اس پہ زور بھی دے رہے ہیں۔ حکومت کے لیے حالات بہرحال سازگار نہیں ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب گئے رائفل کا تحفہ لے کر، تو کل رات کو وہ گئے اپنا، میں تو پروگرام اس وقت ریکارڈ کرا چکا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی گئے اور منت سماجتی کی، انہوں نے بھی، زرداری صاحب نے بھی منت سماجتی کی، اور وہ تو خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو پاؤں بھی پکڑ لیتا ہوں، لیکن انہوں نے ٹال دیا مولانا نے، اور یہ کہا میں بہت دور جا چکا ہوں، یہ کہا پارٹی سے مشورہ کروں گا۔ عدالتی ماحول میں بھی حکومت کے نقطہ نظر سے بہتری کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ کل آپ کو بتایا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک جج نے کیسے 3 سال قید کی سزا سنا دی، اب تبادلے کیے جا رہے ہیں، لیکن تبادلوں کا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس سے رد عمل جنم لے گا عدالت میں۔ اب واحد صورت یہ رہ گئی ہے، 2/3 اکثریت تو نہیں میں کا بندوبست ابھی تک تو نہیں ہو سکا، اور کرنا ہوتا تو اب تک کر ہی چکے، زیادہ امکان یہ ہے کہ نہیں ہو سکے گا، تو 3 سال کی مدت جو ہے وہ بڑھا دی جائے کسی طرح، کسی قانون کے ذریعے، چاہے وہ چیلنج ہی ہوتا رہے۔ بہرحال جسٹس منصور علی شاہ اس قدر پر اعتماد ہیں کہ وہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے چلے گئے ہیں، اور 11 ستمبر کو، یہ شاید 12 ستمبر کو، 11 ستمبر کو واپس آئیں گے۔ قاضی صاحب نے بہرحال کوئی اشارہ اس بات کا نہیں دیا کہ وہ اپنا ٹینیور ختم کر کے گھر جانے کے لیے تیار ہیں، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بدامنی بڑھ رہی ہے، اس سے بڑا خطرہ دہشت گردی کا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ بلوچستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہی، اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ عبد المالک صاحب نے کہا کہ جب تک نمائندہ حکومت نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ظاہر ہے مسئلہ صرف بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں، حالت یہ ہے بلوچستان کی پوری تاریخ میں، یہ 1200 سال کی تاریخ ہے، میں کبھی اس پر الگ سے بات کروں گا، اصل میں ویلاگ میں اس کا موقع نہیں ہوتا، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بلوچ عرب ہیں، وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے دعوے قومیں کیا ہی کرتی ہیں، کشمیریوں کے بھی کچھ دعوے ہیں، پشتونوں کے بھی ہیں، جاٹ، گجر، آرائن، سب کے دعوے ہیں، لیکن یہ ایرانی ہیں اصل میں، اور یہ ہمیں اس کی بہت تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ایک سادہ سی بات ہے کہ 2 بڑے قبائل ہیں، مری اور بگٹی، اور کچھ پرانی آبادی بھی ہے، مینگل میرا خیال ہے پرانے لوگ، تو آپ ایک بگٹی کو یا ایک اپنا مری کو شیو کر کے
ہمارے بلوچ تو زیادہ تر داڑھی رکھتے ہیں، سردار خاص طور پہ، اگر تہران میں کھڑا کر دیں اور وہ ایرانی لہجے میں فارسی بول سکے تو کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا۔ تو ان میں یہ مزاج کبھی نہیں تھا خود کو شاملوں کا، اور اس میں خواتین شامل ہو رہی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور فواد چودھری کا کہنا یہ ہے کہ یہی صورتحال رہی تو پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ انتہا پسند جو کہ ہاتھ میں چلے جائیں گے یہ دونوں صوبے۔ 12 ایجنسیاں کہا جاتا ہے کہ اس میں ملوث ہیں بلوچستان کی گڑبڑے، راہ تو ہے ہی، اور CIA تو ہے ہی جو اس کو استعمال کرتی رہی ہے بلوچستان کے ویرانوں کو۔ جو لوگ پنجاب میں اور سندھ سے اور پختونخوا سے کبھی باہر نہیں نکلے اور بلوچستان کے دیہی علاقوں کا انہوں نے سفر نہیں کیا، انہیں کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان کس طرح کا علاقہ ہے۔ سینکڑوں کلومیٹر تک آپ چلے جاتے ہیں چاغی وغیرہ میں، اور ایک چھوٹا سا گاؤں بھی بعض اوقات نظر نہیں آتا۔ اور اب اگرچہ جو ہے، اور بلوچ جو ہیں وہ ان کے لیے ملازمتیں کہاں ہیں؟ کراچی میں ہیں، یا زیادہ تر تو کراچی جاتے ہیں یا دوسرے شہروں میں ہیں، اس لیے بلوچ ہمیشہ مائیگریٹ کرتے رہے ہیں۔ سرائکی بیلٹ میں بلوچوں کی بہت بڑی تعداد ہے، سندھ میں بہت بڑی تعداد ہے، اور ویسے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بلوچوں کی ہوتی ہے، وہ پنجاب سے آتے ہیں، سندھ سے آتے ہیں، بلوچستان کے علاوہ۔ تو عرب ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں، جو ایجنسیاں یہاں کام کر رہی ہیں، کئی عرب ممالک کے لوگ پکڑے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گوادر اگر فنکشنل ہو گیا صحیح معنوں میں، دیکھیے نا، سینکڑوں ارب روپے کی تجارت ہوگی، اور کیسا شہر بن سکتا ہے، اس کے لیے الگ قوانین بن سکتے ہیں، الگ پولیس بنیں گے، اور یہ چیزیں سب زیر غور ہیں، اور سمندر کا پانی ہے، اور دوسری جگہوں سے پانی لایا جا سکتا ہے، تالاب بڑے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اور ہزاروں، صرف سینکڑوں ارب کے نہیں، ہزاروں ارب روپے کی تجارت ہو سکتی، سینٹرل ایشیا اس کا منتظر ہے، تو امارات کی اہمیت اس کے نتیجے میں کم ہو جائے گی، لہذا وہ بھی یہ چاہتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے وہ دوست ہیں، کیا غالب نے کہا تھا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، اب وہ سب بھارت کی طرف مائل ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں کچھ لوگ PTI سے مذاکرات کے حامی ہیں، ابھی کہا آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اور احسن اقبال نے بھی کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن خبر یہ آئی ہے کہ بیرسٹر گوہر علی شاہ، عمر ایوب، اسد قیصر اور محمود اچکزئی صاحب اسپیکر کے چیمبر میں رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر طاہر اور احسن اقبال سے ملے ہیں، اور جو لوگ مذاکرات کی طرف مائل ہیں ان کا ایک نفسیاتی پرابلم ہے، وہ ڈرتے ہیں خان صاحب سے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، حالانکہ جتنی نرمی وہ ظاہر کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں سارے چوروں اور ٹھگوں کو معاف کر دوں گا۔ اب زرداری صاحب نے جو کچھ کیا ہے، اور شہباز شریف نے جو کچھ کیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے پاس جو روپیہ ہے اور ان کی اولاد کے پاس جو روپیہ ہے، اس کا حساب تو ہوگا، لیکن وزیر اعظم کو میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے برسوں سے کہ یہ اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، اور ان کو اداروں پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور ماضی کو آپ بدل نہیں سکتے، کچھ مثالیں قائم کرنی ہوتی ہیں، ہزاروں لوگوں کو نہیں گرفتار کرنا ہوتا، سینکڑوں کو بھی نہیں کرنا ہوتا، چند آدمیوں کو۔ نیلسن منڈیلا کی مثال ذہن میں رکھیں، جتنی نرمی اس میں ممکن ہو کی جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ احتساب کو ترک کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو معاف کر دیتی تھی، مفہوم ہے، اور کمزوروں کو سزا دیتی تھی۔ دوسری طرف یہ کوششیں اب بھی جاری ہیں، عمران خان صاحب سے کوئی یہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران جو ہیں، یا یہ ریاستی ادارے جو ہیں، یا حکومتیں جو ہیں، یا افسر جو ہیں، یا بیوروکریسی، یہ ہم لوگ کی طرح نہیں ہوتی، یہ بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے صحیح لفظ ہے وہ آپ خود ہی قائم کر سکتے ہیں۔ وہ کب وہ لندن چلے جائیں اور اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے جائیں، البتہ حکومت انہیں دی جا سکتی ہے، جو زیادہ اہم بات تھی وہ مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی، حکومت انہیں دی جا سکتی ہے، پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی دے دی جائے گی، مرکز میں اپنی مرضی کا وزیر اعظم وہ نامزد کر دے، لیکن خان صاحب قبول نہیں ہیں۔ اب جو ووٹر ہیں
اور ورکر ہیں انہیں تو خان صاحب بھی قبول ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری دنوں میں 1990 کے الیکشن ہو چکے تو جو اتحاد تھا، الائنس تھا، اس کے سربراہ تو محمد خان جنیجو تھے اور وہ MNA بھی بن گئے تھے. لیکن کمپین چونکہ نواز شریف نے لیڈ کی تھی اس لیے یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. آخری وقت پہ غلام اسحاق خان نے کوشش کی، جنیجو صاحب کو بلایا، مگر پھر انہیں فون کر کے بتایا گیا کہ افواج پاکستان اور یہ ادارے یہ گوارا نہیں کریں گے. یہ جنرل باجوہ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ کیا عمران خان کی جگہ کوئی دوسرا وزیر اعظم ہو سکتا؟ میں نے کہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ پارٹی گوارا ہی نہیں کرے گی. اب یہ تو ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر عمران خان جیل میں رہے تو معیشت جو ہے وہ کچی دیوار پر برستی بارش کی طرح وہ اپنا برباد ہوتی چلی جائے گی. پہلے ہی اس کی حالت خراب ہے. افواہوں کا بازار بہت گرم ہے. میں افواہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال کوئی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. مثلا ایک افواہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لیڈر خاص طور پر نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح بھی عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اور میرا خیال ہے جو طریقہ ان کے ذہن میں ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں، اور وہ اعظم نذیر طاہر صاحب نے اس کی طرف کل اشارہ بھی کیا کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے اور یہ کہا پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی. سو دیٹ از مریم نواز، سو دیٹ از نواز شریف. اب وہ بغاوت کے الزام میں اگر مقدمہ ان پہ چلے گا تو اس کی سزا عمر قید ہے یا موت. لیکن یہ بہت مشکل ہے. دیکھیے اطلاعات یہ ہیں، اب ظاہر ہے ان کی 100% کنفرمیشن تو نہیں ہو سکتی، کہ جین میرٹ جو ہیں برطانیہ کے سفیر، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے جو لوگ برطانیہ گئے ان سے بھی یہ کہا گیا، اس لیے کہ اس سے تو انسٹیبلٹی بہت بڑھ جائے گی، خطرناک ہوگا. اس کے بعد جین میرٹ کے خلاف نون لیگ کے لوگوں نے مہم چلائی. ریاست کے اندر بھی اس پر اختلاف پایا جاتا ہے. اب اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک آدمی نہیں کرتا، اور نہ یہ ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے محترمہ کی نواز شریف کی، اگر ان کی یہ فرمائش ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک بڑی کمزور حکومت ہے. آزاد کشمیر میں سرنڈر کر دیا، 3 روپے سے لے کے 6 روپے تک بجلی کی قیمت یونٹ کی تاجروں کے سامنے سرنڈر کر دیا. دوسری دفعہ انہوں نے اپنا وہ شٹر گرانے کی دھمکی دی تو انہوں نے کہا یہ 3 صفحے کا جناب کاغذ ہے، فٹافٹ کاغذ تیار کیا، اردو میں ہے، اور جناب جتنی نرمی ہو سکتی ہے وہ کریں گے. تو یہ ایسی حکومت نہیں ہے. بجلی کا بحران اس کے سوا ہے. اعجاز گوہر صاحب نے اور جماعت اسلامی نے اس کو اتنا اجاگر کر دیا کہ سوشل میڈیا تو رہا ایک طرف، مین اسٹریم میڈیا کا بھی اسے اٹھانا پڑا، اور یہ واضح ہو گیا کہ لگ بھگ 1200 روپے ایکسٹرا پے کیے جاتے ہیں. کیوں پے کیے جاتے ہیں؟ پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں شریف خاندان ہے، اس میں زرداری خاندان ہے، پھر اس میں کک بیکس کا مسئلہ ہے، پھر اس کا آڈٹ نہیں کیا جاتا. جب 500 روپے ادا کیے یا 480 روپے اسحاق ڈار نے تو فوٹو کاپیوں پہ کر دیے، اور آڈٹ نہیں ہوتا کہ کتنا پٹرول استعمال کرتے ہیں. تو یہ 40-41 خاندانوں کے لیے، کارخانوں کے لیے قوم کو ذبح تو نہیں کیا جا سکتا. یہ مسئلہ اتنا اجاگر ہو گیا ہے کہ حکومت اب اسے ہینڈل نہیں کر سکتی. معاہدے کر چکی ہے ہیں جی، اور وہ کیا کہتے ہیں فارسی میں، اے باد صبائی ہما مردہ تس، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے نواز شریف کا، زرداری صاحب کا. اور 70% غصہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے شریف خاندان کے خلاف اور زرداری خاندان کے خلاف. جہاں جاتے ہیں ان کے خلاف نعرے لگتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیا نعرے لگتے ہیں. تو انتہائی اقدامات میرا خیال ہے نہیں کیے جا سکتے عمران خان کے خلاف. منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین محمد جہاں زیب صاحب کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے. ان کے اور احسن اقبال صاحب کے درمیان مدت سے اختلافات چلے آتے تھے اور خبریں بھی آ ہی رہی تھیں. احسن اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون کے پاسداری کے قائل نہیں ہے، قطعاً قانون نام کے کسی چیز کو وہ نہیں مانتا.
اور وہ انہوں نے اتنا روپیہ برباد کیا ہے. دیکھیے اپنی کانسٹیچوئنسی کی فکر ہوتی ہے، یہ تو قابل فہم ہے، ہونی چاہیے. مگر بھارتی سرحد کے پاس 3 ارب روپے کا اسٹیڈیم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا اسٹیڈیم تو ملتان میں نہیں ہے، ایسا اسٹیڈیم تو گجرانوالہ میں نہیں ہے، ایسا اسٹیڈیم تو حیدرآباد میں نہیں ہے، جو بڑے بڑے شہر ہیں، پشاور میں نہیں ہے ایسا اسٹیڈیم. تو بھارتی سرحد کے وہاں یہ اتنی کھیلیں ہو ہی نہیں سکتی. پھر انہوں نے لارس گارڈن میں، جناح گارڈن جسے کہا جاتا ہے، عام طور پہ تو لوگ لارس گارڈن ہی کہتے ہیں، تو جناب 4 5 6 ایکڑ زمین، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کی. باغبانی پہ ریسرچ کرنے کے لیے ان کے بھائی کی نرسری ہے ایک، جسے ایاز امیر صاحب اور کوئی دوسرے اخبار میں سے انہوں نے ناکام بنا دیا. اپنی مرضی کے وہ گجرانوالہ میں جب بھی جانا ہوتا تھا، اور میں بہت گجرانوالہ کثرت سے جاتا تھا، میرے دوست تھے وہاں، تو وہ پولیس افسر جو بھی ہوتا تھا عام طور پہ ہمارے جاننے والے ہی ہوتے تھے. ایک زمانے میں ذوالفقار چیمن صاحب تھے، پھر معین صاحب تھے، کچھ اور لوگ تھے، ڈاکٹر معین صاحب. تو وہاں جو ہے اسٹاف وغیرہ سے بھی ملنے کا موقع ملتا تھا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنا حسین اقبال صاحب ناروال میں اپنی مرضی کے افسر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے گجرانوالہ سے ان کا تقرر ہوتا ہے. اور یہ الزام بھی تھا، اور مجید نظامی صاحب اس وقت زندہ سلامت تھے، اور ان کے اخبار نیشن میں چھپا تھا، اور میں نے ٹی وی پہ بیان کیا تھا، اور انہوں نے اس کی تردید نہیں کی تھی کہ اس خبر کی، اگرچہ بعد میں وہ ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی تھی ان کی درخواست پر، کہ اشتہاری ملزموں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں حسین اقبال صاحب نے. تو اور ایک وہ اپنا ویٹرنری کالج بنایا، جو ویٹرنری یونیورسٹی ہے وہاں کی لاہور کی، اس کی اجازت سے. مگر اس کے لیے ان کے وائس چانسلر کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وائس چانسلر کے کہ 5 ارب روپے سینکشن کرا لی، اور 5 ارب روپے سے تک نہیں یونیورسٹی بن سکتی ہے. یعنی سرکاری پیسے کو پیسہ ہی نہیں سمجھتے، اور وہ اپنی کانسٹیچوئنسی اتنی اہم ہونی چاہیے، مگر اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے سرکاری خزانہ لٹا دیا. یہ لیپ ٹاپ کی اسکیم بھی انہوں نے آج جناب نے پیش کی تھی کہ بھئی تعلیمی بجٹ میں سے پیسے نکال کے بچوں کے لیے ٹوائلٹ ہوں یا نہ ہوں، پنکھے ہوں یا نہ ہوں، بجلی ہو یا نہ ہو، پینے کا پانی ہو یا نہ ہو، مگر لیپ ٹاپ بانٹے جائیں تاکہ کچھ ووٹ خریدے جا سکیں. اور بھی بڑے کارنامے ہیں، میں تو جھجکتا ہوں بیان کرنے سے، اور روتے بھی محسوس بہت ہے. حکومت کی حالت کتنی خراب ہے. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں نون لیگ کے رہنما کہ جناح ہاؤس پر حملے میں ایک بارسوخ شخص کو پیسے لے کر چھوڑ دیا گیا، اور بعض کو پریس کانفرنس کرنے پر. ایسی حکومت کیسی فیصلہ کن اقدامات کر سکتی ہے؟ بیمار کو، جو یہ ملک بیمار ہے اس وقت، اس کو جراحی کی ضرورت ہوتی ہے، سرجری کی، یہ کیسے کر سکتی ہے؟ اور جو بے گناہ پکڑے گئے ان کا تو ظاہر ہے اقبال اپنا جاوید لطیف صاحب ذکر نہیں کر سکتے. اسلام آباد میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. میں نے دیکھا گھسیٹا گیا کس بری طرح لوگوں کو، خواتین کو مردوں والی قیدیوں کی وین میں ڈالا گیا. سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی کے اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ سمجھ نہیں آتا، اور بہت بے رحمی کا رویہ تھا کہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے سے کیا تکلیف ہے. یہ ابھی ختم نبوت کے مسئلے پہ لوگ آئے اور مولانا فضل الرحمان آئے تو قاضی صاحب نے اپنے سیکرٹری کو بھیجا ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنا نازک مسئلہ ہے ختم نبوت کا. یہ کم نازک مسئلہ ہے؟ کیا جہاد کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ کیا قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نہیں نکلتے؟ مفہوم بیان کر رہا ہوں. ان لوگوں کے لیے نہیں نکلتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور جو کہتے ہیں یا رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں. کیا اب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا حکومت کے ایجنڈے پر ہے؟ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے شاہ نواز کو سیشن جج نے سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے سارہ انعام کے قتل کیس میں. اور ان کی والدہ کو البتہ جو ہے وہ اپنا عدم ثبوت کی بنا پہ بری کر دیا ہے. 22 اور 23 دسمبر کے درمیان 20 سے 22 کے درمیانی شب کو چک شہزاد کے ایک فارم ہاؤس میں انہیں وہ ڈمبل جو ہوتے ہیں ورزش کے وہ مار مار کر قتل کر دیا گیا تھا.
اڈیالہ جیل میں اب بہت سختی ہے، جہاں ایک اہلکار تھا وہاں 2 3 ہیں۔ ہر آدمی سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ بھائی نرم گوشہ تو سارا ملک رکھتا ہے، 70-80% لوگ رکھتے ہیں، ایک مظلوم سے کس کو ہمدردی نہیں ہوگی؟ پھر اس کی حکمرانی بہرحال نواز شریف اور زرداری صاحب سے بہتر تھی، اس کی حکومت تو ان کی طرح نہیں تھی۔ اور دیکھیے NA 171 میں ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے PTI کے امیدوار حسن مصطفیٰ کو بلے کا نشان الاٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ پارٹی نہیں مانتے اس کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ NA 122 کے کاؤنٹر فائل کے لیے وہ ووٹ جو ہوتا ہے جیسے چیک بک ہوتی ہے، اس کا ایک تو فائل ہے، ایک کاؤنٹر فائل ہے، اس کا چھوٹا حصہ جو ہے، اس کی فراہمی سے متعلق کیس کیا تھا سلمان اکرم راجہ نے۔ الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا تھا وہ فراہم کرنے سے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جناب یہ اس حکم کو کالعدم قرار دیا۔ 5 صفحے کا اپنا فیصلہ انہوں نے لکھا ہے۔ ایران سے پٹرولیم کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ کل جو درآمدات ہیں ان کا 20% ہو گئی ہے، اور اس سے ٹیکس کی مد میں $1 بلین $1 ارب ڈالر سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک خط میں لکھا گیا ہے اوگرا کے چیئرمین کو، جو لکھا ہے اٹک چیئرمین اٹک کمپنیز کی ایڈوائزر کونسل نے لکھا ہے، چیئرمین نے اوگرا کے چیئرمین کو لکھا ہے اٹک کمپنیز کی ایڈوائزری کونسل نے۔ اور جناب ایک خبر یہ ہے کہ اگست 2023 میں بنگلہ دیش کے شہریوں نے جو بیرون ملک مقیم ہیں انہوں نے $1.4 بلین بھیجے تھے، اور اب اس سال یعنی 2024 میں یہ اگست جو ابھی ختم نہیں ہوا، جس کا آج آخری دن ہے، 28 دن میں $2 بلین بھیجے ہیں۔ یہ فرق ہے ایک نمائندہ اور غیر نمائندہ حکومت میں، ایک وسطائی حکومت میں اور ایک عوامی نمائندوں کی، عوامی احساسات کی نمائندگی کرنے والی حکومت میں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ اور اصل میں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسانوں کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی انہوں نے کوشش کی، لیکن دعا بھی باریاب ہوتی ہے، اور دعا عمل کی توفیق بھی دیتی ہے۔ دعا کرتے رہنے چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ کوشش رہنا چاہیے۔ تو جب یہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کے مسائل لا ینحل ہیں، تو یہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ پرلے درجے کے ناسمجھ لوگ ہیں۔ جس ملک میں اتنا سونا اور تانبا ہے، جس کی زمین اتنی زرخیز ہے، جو 3 صدی 4 صدی پہلے کے انداز پہ کاشتکاری کرتا ہے، جہاں صنعت کاری کی ہی نہیں گئی، جہاں بے یقینی اور بدامنی ہے، جہاں دہشت گردی ہے، جہاں لوٹ مار کرنے والے حکمران ہیں، اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو یہ ملک 30 برس تک انڈیا کی زیادہ سے زیادہ شرح ترقی 4% کو پہنچی، اور یہاں 6% اور 7%، ابھی مشرف کے دور میں بھی تھی جب فائنینشیل ڈسپلن قائم ہو جاتا ہے، مگر زرداری صاحب کے اور شہباز شریف کے ہوتے ہوتے فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔